بولو نا گناہ تو ہم ایک گناہ تو اتنا خراب کرتے ہیں وہ تو دکھتا نہیں ہے. یہ جو ہمارا دل ہے نا دکھتا ہے. ارے بولو نا دکھتا ہے اور اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے. ورنہ صحیح میں اگر کبھی اس کو کاٹے نا اور نکالے نا اتنا کالا ہے ہمارا دل, اتنا کالا ہے. سچ بتاؤ میرے دوستو, آج ہمارا حال اتنا خراب ہے کہ ہمارے دل میں جیلسی, جلن, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا اچھا ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم نہیں دیکھ سکتے. اور میں کسی کا نہیں بولتا, سگا بھائی سگے بھائی کا اچھا نہیں دیکھ سکتا. سگا بھائی بلڈ ریلیشن, خون کا رشتہ ہے, لیکن بڑا بھائی کے پاس زیادہ آ گیا, چھوٹے بھائی کے پاس کم آ گیا, بڑے بھائی کے پاس کم آ گیا, چھوٹے بھائی کے پاس زیادہ آ گیا. او ہو میرے دوستوں, وہ بھائی کو دیکھنا پورے ولسان میں جا کے اپنے سگے بھائی کی برائی کرے گا, ایسا ہے ویسا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اور ہم لوگوں کو بڑا تماشا ملے گا کہ وہ دو بھائی کی نہیں بنتی. ارے دو بھائی کی نہیں بنتی, اللہ کی قسم ان کی بنے نہ بنے, ہم کیوں جہنم بناتے ہیں؟ ہم غیبت کر کے, غیبت سن کے جہنم کیوں بناتے ہیں؟ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ برا نہیں ماننا, جب سگا بھائی سگے بھائی کا نہیں ہوا, بولو بولو, جب سگا بھائی, بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, باپ کو بیٹے سے جلن ہوتی ہے, باپ کو, حالانکہ عمر دیکھو اس کی 60, 70, 80, صحیح بول رہا ہوں قاری صاحب, برا نہیں ماننا, 70 سال کا بڈھا ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے ساتھ, بھائی بیٹا ہے اپنا, اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے جاتا ہے, تو یہ بڈھا بڈھی کا چہرہ اتر جائے گا. سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور آپس میں کیا بولیں گے معلوم, اب اپنا بچہ اپنا نہیں رہا. کیوں ولساد میں کسی اور عورت کو لے کے بھاگا, وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگا, ارے اپنی بیوی کے ساتھ گیا, اور تم نے خود شادی کرائی, ہال میں شادی کروائی تھی تم نے. ارے اگر وہ اپنی بیوی کو لے کے اگر کہیں کھانے کے لیے چلا گیا, کوئی ہوٹل پہ چلا گیا, وہ بڈھا بڈھی رات بھر منہ چڑھا کے بیٹھیں گے, دوسرے دن بھی منہ چڑھا کے بیٹھیں گے, عورت کے ناک میں دم کر دیں گے. کیوں بھائی, کیوں؟ تم نے شادی کرایا, تمہارا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے گھومنے جاتا ہے, ارے تم تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے, اللہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے, اپنی بیوی کا حق ادا کر لیتا. اے اللہ تو نے کتنا پیارا بیٹا دیا جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا. یہاں تو وہ جب ہوٹل سے کھانا کھا کے آئے نا, تو ان کا بس چلے تو انگلی ڈال کے وامٹ کرا دے وے, اور ایک ہی رونا روئیں گے, بیٹا بدل گیا ہماری, اور پھر کیا بولیں گے معلوم, نہیں ہمارا بیٹا تو بہت اچھا, نہ تو تو فرشتہ پیدا کیا, نا ہمارا بیٹا بہت اچھا, وہ جو عورت آئی نا کمینی ناگن آئی نا, ناگن, ایسا لگتا اس نے جادو کر کے کچھ پلا دیا. ارے بھائی, میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب بھائی بھائی سے جلتا ہے, سگا باپ اپنے بیٹے سے جلتا ہے, تو سچ بتاؤ اس باپ سے ہم کیا امید کریں؟ وہ سماج کے ساتھ کیا سیوا کا کام کرے گا؟ وہ پبلک کے ساتھ کون سی سیوا کا کام کرے گا؟ جو اپنے خون کو برداشت نہ کر سکا, اپنے خون کی خوشی نہ دیکھ سکا, وہ کسی اور کی خوشی کیا دیکھے گا؟ اسی لیے ہم تو دیکھتے ہیں, میں تو اکثر بولتا ہوں, کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہے تو پڑوسی کو رات کو نیند نہیں آتی ہے, اور جب ملے گا نا سامنے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیم چھو, تمہارے گھر کا کلر ہو گیا, ماشاءاللہ سنا بہت اچھا ہوا, اور جہاں وہ ادھر گیا کسی کو ٹوپی پہنایا ہوئے گا, کسی کا مال کھا گیا ہوئے گا. کیوں میرے دوستو؟ یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی کے سامنے اچھے بن جاؤ, اور جیسا وہ ہٹے تو پیٹ پیچھے اس کی برائی کرو. ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. ارے میرے پیاروں, میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں, آپ برا نہ مانیں, ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا ہے جو اپنوں سے نقصان پہنچا ہے. آج کورٹ کچہری تک کوئی پہنچ گیا, کوئی پولیس اسٹیشن تک پہنچ گیا, کوئی کہاں تک پہنچ گیا, کسی اور نے نہیں پہنچایا, اپنے والے نہیں پہنچا دیا ہے میرے دوستوں. اس لیے میرے پیاروں دیکھو, اب ایک بات یاد ہے, سناؤں آپ کو, نہیں بولو نا, سناؤں. اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے, ہمارے بڑوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے. میں نے جو بڑے بوڑھوں کے بارے میں کہا, یہ مت کہنا کہ بھائی میں جوانوں کی تعریف کرتا, نہ, جوانوں کو بھی کہوں گا ماں باپ کا حق ادا کرو گے نہیں انشاءاللہ. آج بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے, ہمارا جوان صحیح میں اتنا اپنے آپ کو اسٹیٹس اونچا کر دیا کہ باپ اور ماں اس کو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بیٹا تو کہاں جاتا ہے. بولو ہمت ہے ماں باپ کو پوچھنے کی؟ یوں گھر میں ایسا منہ, ایسا گھر میں آتا ایسا لگتا کوئی کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے آیا ہے گھر میں.
باہر دوستوں کے ساتھ ہاتھوں پہ تالیاں بجاتا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ IPL دیکھتا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ تھیٹروں میں جاتا ہے، اور گھر میں آئے گا تو ماں کے اوپر تال کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میں آج سے ایک بات کی طرف آ رہا ہوں، ایک اللہ کی طاقت کو مانو گے نا انشاءاللہ۔ ایک کام یہ کرو، اور دوسرا کام بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں، اپنے دل سے جلن کو دور کر دو، کرو گے انشاءاللہ۔ جلن دور ہو جائے گی نا، نیند بھی آرام سے آئے گی، بولو انشاءاللہ۔ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سنیں گے آپ لوگ سنیں گے۔ مکہ میں، بولو کہاں پہ، ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ میں بولو نا، عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بوڑھی عورت ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے، اور ایمان قبول نہیں کیا۔ وہ عورت، اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے، تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی، اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی۔ بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی؟ تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی، بولو کہاں پر پہنچی، اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا، بولو 2 ٹھیلے بھر کے۔ اب بیچاری بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے؟ وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے، ایک ٹھیلا ہاتھ میں دے وے، ڈنڈا ہاتھ میں دے وے، اور دھیرے دھیرے چلے، 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا، پھر واپس وہاں سے آئی، دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا، دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا۔ اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے، مار دوڑتے بچے آ رہے جا رہے، سب دیکھ رہے، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے۔ میرے دوستو، آپ کو تعجب ہوگا، اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ ہو، ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر، حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی، ہمارے نبی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا، اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا۔ ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں، یا اماں ای شیء تفعلی، یا اماں ای۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اماں رہتی کہاں ہو، اماں کہاں سے، اماں کون سے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی۔ ہمارے نبی کا جملہ سننا، آنے کے ساتھ کہا یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں، کیا کر رہی ہو ماں، کیا کر رہی ہو؟ تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا؟ وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی، کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا، یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے، اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے، ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں، میرے گھر تک پہنچا دے، میرے گھر تک پہنچا دے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں، میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا، اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ؟ ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے، ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا، ایک اس کندھے مبارک پر رکھا، اور لے کر چلنا شروع ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ اب سننا، وہ تو بوڑھی عورت تھی، ارے بولو عورت کیسی تھی؟ بوڑھی تھی، اور بوڑھے لوگ دعا دیتے، وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے، لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے؟ اے بیٹا تھک گیا ہوگا، اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے، گرمی بھی بہت ہے، تھک گیا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا اماں، یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے، اگر آپ تھکی ہو نا، آ جاؤ، آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو، آ جاؤ میری اماں، آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو۔ ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی، بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا۔ معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا، وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا، دروازہ کھولا، اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے۔ ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے، اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے، تمہیں کاتھی آوا، تمہارو کا ریوانو، تمہارا ہسبینڈ کا چھے، ہے نا، ہم کو اس کے بغیر تو پیٹ میں دکھتا ہے، رات کو نیند نہیں آوے ہم کو۔ ہمارے نبی نے دیکھو کیسے اخلاق بتائیوں، ٹھیلا رکھا، کہا اماں آئندہ کوئی بھی کام ہو، میرا چہرہ یاد ہے، مجھے بلا لینا، بولو مجھے بلا۔ تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا، کہتی رک بیٹا رک، اور یوں کیا اور پیسے نکالے، اس زمانے میں درہم چلتے تھے، چاندی کے سکے نکالے، کہا لے یہ مزدوری لے کے جا۔ ہمارے نبی روئے، اور روتے روتے کہا میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا، تم نے مجھے بیٹا کہا تھا،
میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا، تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا، آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا، میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان. جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ، ادھر تو آئے. ہمارے نبی آئے. کیا کام ہے؟ کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا، میں تیری ماں بن گئی، تو پیسے تو نہیں لیتا. لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ، اور بوڑھی اماں کیا کہتی ہے بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا. ایک نصیحت، بوڑھی عورت ہو ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا. ہاں اماں بتاؤ نا کیا نصیحت. کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے، نام محمد ہے، اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے، بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات؟ کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں، محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو، مجنون ہے وہ. کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. اسے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں، مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا، نام اس کا محمد ہے. بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولسٹ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھ کے آتے، جا لے کے آ وہاں سے. یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں. اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا، اچھا ہوا واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں، تم نے اماں ہو کہ کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا؟ نہیں ملوں گا میں محمد سے. نہیں لوگ کیا جادوگر کہتے، نجومی کہتے، مجنون کہتے. ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا، لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی. پھر سے بلایا ادھر آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. اماں میں نے تمہارا نام پوچھا؟ بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے؟ نہیں. اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا، تم نے بیٹا کہہ دیا. اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا، نہ میں نے نام پوچھا تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے. تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا، بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. بس ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا. ماں مجھے معاف، اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا، لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں، لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں، لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں، لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا؟ تم محمد ہو؟ اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے، پورے مکے کو نجومی بنا دے، پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی، جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا، میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے، تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا، میرا بوجھ نہیں اٹھایا، تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں تھی حقیقت میں. ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی، کوئی خاندان بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا
اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو، اسلام دھرم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے؟ کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں، اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے، کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ، اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے، ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں۔ میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے، اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بیچ سکتا وہ یہاں بھی بیچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو۔ دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول، سر پہ ہاتھ رکھ، میرے کو معاف کر دے۔ وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے۔ اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے۔ آج سے یہ سب مت کرو۔ اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا، نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال پوچھوں؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے۔ اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ کہا نا اللہ نے کہا کہ نہیں، 26واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ کہا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہاں میں نے الگ الگ خاندان بنائے, الگ الگ قبیلے بنائے, کوئی بڑے خاندان کا, کوئی چھوٹے خاندان کا, کوئی عربی خاندان کا, کوئی اجمی خاندان کا, کوئی بہار کا, کوئی یو پی کا, کوئی بنگال کا, کوئی گجرات کا, کوئی مہاراشٹر کا. اللہ کہتا میں نے الگ الگ سب کو بنایا تاکہ پہچان ہوئے. باقی یاد رکھنا اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. اس لیے یہ سب خاندان واندان چھوڑ دو میرے دوستو, سب ایک مل جاؤ. بنو گے انشاءاللہ؟ بولو بنو گے نا. اور ماں, اور میں تو ایک ہی بات بولتا, جو کسی کا نہ بنا اپنی ماں کا کیسے بنے گا؟ ماں کے بنو گے انشاءاللہ. آپ کو ایک حدیث پاک معلوم ہے؟ ایک صحابی آئے تھے اور آ کر کیا کہا تھا, اللہ کے رسول کون سا کام کرنے کا میرے کو کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ہمارے نبی نے کہا اٹھو ماں کی خدمت کرو. کس کی خدمت کرو؟ ماں کی خدمت. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو کرتا ہوں, میری ماں کو پوچھو, بہت کرتا ماں کی خدمت, کچھ اور بتاؤ. اور ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو کہا نا میں ماں کی خدمت کرتا ہوں, میری ماں کو پوچھو, کچھ اور بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کرو. کتنی مرتبہ؟ امک امک امک, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت. پھر وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کرتا ہوں آگے کچھ بتاؤ. کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو. تو ماں کا درجہ اللہ نے باپ سے کیوں بھائی, ماں ہے باپ ہے, لیکن فرق کیا. اللہ نے کہا جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے. ماں کا درجہ اللہ نے 3 گنا بڑھایا, اس لیے کہ میرے پیارو اللہ کی قسم آج میری ماں بہت بیمار ہے, دعا کرو اللہ میری ماں کو شفا دے. ماں بہت بیمار ہے میرے دوستو, لیکن ماں نے جو 3 کام کیے وہ ہمارے ابا نے نہیں کیے, ہم نے نہیں کیے وہ کام. پیٹ میں کس نے رکھا تھا؟ باپ نے رکھا. پریگننسی کا معاملہ ماں پہ آتا ہے, باپ پہ. اچھا پھر جب جننے کا ٹائم آیا, ڈیلیوری کا ٹائم آیا, کس نے ڈیلیوری دی؟ ارے بولو ڈیلیوری کس نے دی؟ ماں نے دی, کوئی باپ نے ڈیلیوری نہیں دی. اور اس کے بعد جو 2 سال تک چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا وہ کس نے پلایا؟ ماں نے. اللہ نے تینوں باتوں کا خیال رکھا کہ اے جوان وہ تیری ماں ہے جس نے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں لے کر چلی ہے. وہ گھر کا کام بھی کرتی تھی, وہ کپڑے بھی دھوتی تھی, برتن بھی مانجتی تھی, گھر میں جھاڑو بھی دیتی تھی, گھر میں پوتا بھی دیتی تھی, اور تیرا بوجھ پیٹ میں لے کے چلتی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ اس نے اپنا پاؤں قبر میں لٹکا دیا. وہ ڈیلیوری کا ٹائم میں کتنا درد ہوا, اس نے سارا درد برداشت کر دیا, اور پیدا ہونے کے ساتھ 2 سال تک تجھے چھاتی سے لگایا. یہ 3 کام ماں نے کیے, باپ نے نہیں کیے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں ماں ماں, ماں کو 3 گنا آگے بڑھا دیا. لیکن میں تو افسوس کے ساتھ یہ بولتا ہوں جو ماں کا نہ ہوا کسی اور کا کیا ہوگا. اس لیے 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے. بولو کرنے والے ہو تو میں آگے بتاؤں, کرو گے انشاءاللہ. ایک تو اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں, اس سے ڈرو. بولو اللہ سے ڈرو, ساتھ میں بولو اللہ سے ڈرو. اور نمبر 2 اپنے دل کو کرو گے. بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ. نبی کی شریعت پہ عمل کرو نا. شروع کرو, بیان شروع کرو. سوچتے ہوں گے ابھی تک کیا کیا نا, اصل تو ابھی آ رہا ہوں. اتنے نازک مضمون پہ آ رہا ہوں. کتنی دیر ہو گئی میرے کو؟ وہ لائٹ گئی, اس کو بھی تو کور کرنے کا ہے نا اپنے کو. بڑا عجیب ہے, ایک تو اتنی گرمی لگے اور نیچے چائے بھی گرم. آپ لوگ کتنے گرم ہو بھائی؟ بھائی میں نے اکثر ابھی جہاں بیان میں جاتا ہوں نا تو بیان کے بعد ٹھنڈا تقسیم ہوتا. یہ ولسٹ پہلا دیکھا جو نیچے چائے بن رہی ہے. یہ کبھی آپ پی لیے یا پینے والے ہو؟ یعنی بیان کے بعد پیو گے؟ الٹی گنگا بہتی ہے بھائی. بیان سے پہلے پلاؤ تو بیان میں جاگتا رہے. یہ تو بیان کے بعد پلاتے, بیوی کے سامنے جاگتا رہے. صحیح میں نیچے آیا تو اتنا بڑا پتیلا دیکھا تو جان بوجھ کے یوں کر کے دیکھا. میں سمجھا معلوم نہیں کیا دیکھا, چائے. میں سوچ میں پڑ گیا, کب سے انتظار کرتا ہوں کہ شاید ابھی آئے گی. لائٹ گئی تبھی بھی مولوی عثمان کو کان میں بولا چائے کہاں ہے چائے. ابھی پتا چلا بیان کے بعد. تو مطلب آپ کو بیان میں جگانے کا ہے کہ بیوی کے سامنے جگانے کا ہے؟ یہ بھائی اسی لیے میں نے آپ کو سنایا, تھوڑا ہنسے نا آپ لوگ. شروع کروں بات, اس لیے کہ ابھی بہت امپورٹنٹ بات پہ آ رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ. پورا مجمع میرے کو خالی اتنا بول دو, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں ایسا نہیں, ایسا ٹھنڈا جواب دیں گے نہیں, چلے بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی.
اللہ نے کہا نا قیامت آئے گی، آئے گی. اچھا قیامت میں سب کو ریزلٹ ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے میں آپ سب قیامت کے میدان میں ہوں گے نا، اپنا رپورٹ آئے گا. رپورٹ سمجھتے ہو نا؟ رپورٹ بھائی ایگزام دینے کے بعد جو رپورٹ آتا ہے نا، ہمارا نامہ اعمال، ہم نے جو عمل کیا ہوگا نا، رپورٹ آئے گا. آپ کو معلوم ہے وہ رپورٹ اللہ خود ڈالیں گے. اللہ ڈالیں گے، اے لے میرا بندہ، میرا بندہ. اس سے کہ کتنے بہت بندے ہوں گے، کتنا رپورٹ تیار ہوگا. لے ارے میرے پیاروں، آٹومیٹک رپورٹ آئے گا. کسی کے سیدھے ہاتھ میں آیا، اے جنتی، بولو سبحان اللہ. انہیں سیدھے ہاتھ میں آیا تو جیسا سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا، اللہ کہے گا چلو 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 جنت جنت جنت. تو دوسرا ہوئے تو بھاگے نا جنت میں، وہ جائے گا نہیں، ایک دوسرے کو پکڑے گا. اے دیکھ میرا رپورٹ، دیکھ دیکھ، او میرے چچا دیکھو میرا رپورٹ دیکھو، میں تو جنت میں چلا. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو سیدھے ہاتھ میں رپورٹ ملے گا. بولو اللہ نے فرمایا، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. ارے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا. بولو دائیں ہاتھ والا کہاں جائے گا؟ اچھا کسی کو آٹومیٹک کہاں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا. جیسا رپورٹ ملے گا، سامنے جہنم کی بیڑی لٹک رہی ہوگی. یعنی یہاں رپورٹ، وہاں ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور وہ آگ کی بیڑیا ہوگی. تو جب رپورٹ ملے گا نا، یوں ہاتھ کانپے گا اور کہے گا کاش میں مرا ہی نہیں ہوتا، میرے کو رپورٹ ملا ہی نہیں ہوتا. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پڑھو نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کو بائیں ہاتھ میں ملا، بولو ارے بول دو نا بھائی. سیدھے ہاتھ میں ملا تو، الٹے ہاتھ میں ملا تو. اب پوائنٹ پہ آؤ. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں، الٹے ہاتھ میں بھی نہیں، تو کہاں ملے گا؟ سنا کبھی آپ نے؟ سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں ملے گا، یوں بھی نہیں ملے گا، اور یوں بھی نہیں ملے گا. کچھ ایسے بھی کم بخت سے کم بخت آخری درجے کے کمینے ہوں گے جن کو نہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا نہ الٹے ہاتھ میں ملے گا. قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے پیٹھ کے پیچھے ملے گا. پیٹھ کے پیچھے، یہاں یہاں پیٹھ کے پیچھے. یہ قرآن، پہلے میں قرآن پڑھ لوں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سنو ولساڑ والے یہی بات بتانا ہے، اس لیے یہ تو آپ نے سنا ہوگا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو جنتی، الٹے ہاتھ میں ملا تو جہنمی. مجھے یہ نہیں سنانا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے. کیسے ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے ملے گا. قرآن کہتا ہے ملے گا. کیسے ملے گا؟ سنو کیسے ملے گا. ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو آمین. جس کو پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے، سب کے سامنے وہ بندے کو لایا جائے گا. سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہا ہوگا. بولو فرشتے کے ہاتھ میں لوہا، جس کے آگے نوک نکلی ہوگی. اور وہ لوہے کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے 3000 سال جہنم میں گرم کیا گیا ہوگا. وہ لوہا فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا. یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ فرشتہ لوہا لے کے دوڑے گا دوڑے گا دوڑے گا، اور آ کے سیدھا وہ لوہا یہ سینے پہ مارے گا. ایسا مارے گا یہاں سے سوراخ بنے گا، یہاں سے نکل جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا لوہا، اور پیٹھ پہ سے وہ پورا سوراخ بنے گا. اور ایک بات یاد رکھو، سب سے خطرناک مار یہاں کی ہوتی ہے. اسی لیے اٹیک کہاں پہ آتا ہے؟ ہاتھ پہ آتا ہے. اور شاید اللہ نہ کرے، آمین بولو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. میرے کو اٹیک آ چکا ہے، میرے کو ایک بار اٹیک آ چکا ہے. اور میرے کو معلوم ہے جب اٹیک آتا ہے نا کسی کے، جس کے اوپر گزرتی ہے نا اس کو معلوم ہے. میرے دوستو اللہ کی قسم کاری انیس صاحب
سوائے کلمے کے اور موت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو جب اٹیک آتا ہے تو ہم کو اتنا بھاری پڑتا، حالانکہ اٹیک کا مطلب کیا ہے کہ خون کی جو نالیاں ہے وہ خون بہانا بند کر دیتی ہے تو اٹیک آ جاتا۔ یہاں تو سیدھا لوہے کا سوراخ 3000 سال گرم کیا گیا، لوہا لایا جائے گا اور یوں دھاڑ سے مارا جائے گا، یہاں سے لوہا انٹر ہوگا، بولو یہاں پہ نکلے گا۔ پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا اور یوں، وہ تو چلاتا ہی ہوگا، الٹا ہاتھ پکڑے گا اور یوں موڑے گا، یہاں سے ڈالے گا اور ایک فرشتہ وہاں سے کھینچے گا، تو یہ الٹے ہاتھ کی ساری ہڈیاں ٹوٹے گی، ہو سکتا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا، یوں جائے گا، یوں پیچھے نکلے گا، یوں پیچھے ہاتھ لٹکتا ہوگا، اس لٹکتے ہوئے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا۔ میرے دوستو، جب ہمارے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور یہ منظر بتایا، سارے صحابہ روئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا؟ یہ ایسا خطرناک عذاب قیامت کے میدان میں سب کے سامنے؟ ارے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملا جنت میں چلا گیا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملا جہنم کی بیڑیاں پہن لیا، مگر یہ جس کو لوہا مارا گیا، اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑی گئی، ہاتھ کو ڈالا گیا، پیٹھ پہ لٹکا دیا گیا، ایسا ہاتھ لٹکتا رہ گیا اور اس کے اوپر نامہ عمل دے دیا گیا۔ وہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک تو اس کو ملے گا جس نے میرے کلمے کو نہیں پڑھا، بولو جس نے میرے کلمے کو نہ پڑھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیا، نہ پڑھا اور نہ کسی کو۔ اور پھر ہمارے نبی روئے اور کہا، یہ عذاب اس کو بھی مل سکتا ہے جو میرا امتی ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، عمرہ کرتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، لیکن معلوم نہیں کسی کو ایسی تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کو سب کے سامنے مارا ہوگا، یا کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی کی زمین ہڑپ کر گیا ہوگا، یا ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو ایسی تکلیف دی ہوگی، وہ بیچارہ سن لیا ہوگا، لیکن اس نے رات کے سناٹے میں اللہ کو بولا ہوگا، اللہ یہ کیسا کیسا میرے کو بول کے چلا گیا۔ اللہ اس وقت کہے گا، میرا بندہ تیرا رونا مجھے پسند آ گیا، اب دیکھنا قیامت میں نامہ اعمال میری قسم پیٹھ کے پیچھے اس کو میں عطا کر دوں گا۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، کیا ہماری زندگی میں ایسے موڑ نہیں آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، ہماری مسجد کا اذان دینے والا، کیا کیا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں؟ اذان دینے والے کو، ہماری مسجد کے امام کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ میرے دوستو، کون سی بڑی پگار اٹھا کے پٹک دی آپ نے؟ 5000 6000 8000، ارے بیچارے وہ اذان دینے والے کو 2000، اور کبھی اذان دینے والے کو کچھ بول کے چلا گیا، ارے کسی غریب کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی لاری پہ سامان رکھا تو اس کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی بیچارہ ٹھیلا لے کے جاتا تو اس کو دھکا دے کے چلا گیا، اور جوان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، اس کو نہیں معلوم رات کے سناٹے میں وہ روتا ہے۔ اللہ کہتا، میرا بندہ صبر کر لے، قیامت میں اس کو آنے دے، پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال پٹک دوں گا۔ اس لیے میرے پیارو، اب تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مت ستاؤ کسی کو، مت حسد کرو کسی۔ آج عجیب بات ہے، ہزاروں کا حساب کتاب لینے کھڑا ہو جائے گا، اپنا حساب کتاب کون لے گا؟ یہاں اوٹے پہ بیٹھے گا، وہ ایسا کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکا بدماش ہے، اس کا لڑکا جوا کھیلتا ہے، اس کا لڑکا شراب پیتا ہے، اور کم بخت تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا جواب کون دے گا؟ غیبت، چغلی، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، یہ اندر کی بیماریاں میرے دوستو۔ توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو بھروسہ کس پہ کرنے کا؟ اللہ، اور نمبر 2 دلوں کو کیا کر دینے کا؟ صاف، کسی کو گالی والی دینے کا، کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا، کسی کا ناحق حق لینے کا نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟